اسرائیل نے مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ ماؤنٹ اولیو پر مسجد الاقصی کے سامنے قربانی کے لیے لال بچیا کو بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ یہودی قوم تاریخ کے اندر ہمیشہ کسی بڑے کام سے پہلے اسی لال رنگ کی بچیا کی قربانی کیا کرتی تھی، اور اس بار یہ بڑا کام ہے مسجد الاقصی کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوگا، جسے عربی کے اندر جنگ ہرمجدون یا پھر آرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقام تورات کے اندر مجیدو نامی پہاڑی بیان ہوتا ہے، جو کہ ناردرن اسرائیل کے اندر جزریل ویلی کے اندر موجود ہے۔ آج اسی جگہ پر یہودی قوم جگہ جگہ پر غرقد نامی درخت کو اگا چکی ہے، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب یہودی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگیں گے تو یہ اکیلا ایسا درخت ہوگا جو کہ مسلمانوں اور کافروں سے آخری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو اپنے اندر پناہ دے گا۔ اسرائیل اس جنگ کے لیے اپنی طرف سے تیاری مکمل کر چکا ہے، اور اسی لیے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ملٹری انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کو اتنا مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر اس کی ملٹری اور فوج کا زیادہ تر کنٹرول اب اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سنبھال لیا ہے۔ اور جب اس نے اپنے پورے پلان کے مطابق میڈیا پروپیگنڈا کر کے یا سفارتی طور پر خود کو فلسطینیوں کے سامنے مظلوم ثابت کر کے اب فلسطین کے اندر اپنے منصوبے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حماس کو ختم کرنا تھا، جو کہ فلسطین پر یہودی قبضے کے خلاف لڑنے والی ایک سنی ملیٹنٹ تحریک ہے۔ اس حملے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے حماس کی انٹیلیجنس کو خفیہ طریقے سے ایرانی انٹیلیجنس کی مدد سے اس حملے کی پہلے ہی خبر ہو گئی۔ اسرائیل کا پلان تھا کہ نومبر اور دسمبر کے درمیان کے اندر غزہ پر فیصلہ کن حملہ کر کے پورے فلسطین پر قبضہ کر لے، تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران حماس کوئی مزاحمت نہ کر سکے یا پھر اس منصوبے کو خراب نہ کر دے۔ مگر حماس نے اس حملے سے پہلے ہی اچانک 7 اکتوبر کو 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف داغ دیے، جنہیں اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے تو تباہ کر دیا، مگر بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر اچانک سے کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ غزہ کی زمین کے نیچے 6 سے 7000 کلومیٹر لمبی سرنگوں کے جال کے اندر حماس کے یہ لوگ لوہے کے پرانے پانی کے پائپوں سے یہ راکٹ تیار کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اس ممکنہ حملے سے پہلے ہی اپنی آرمی کو مختلف ملکوں کے اندر تربیت بھی دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنی فیصلہ کن جنگ شروع کی، جس کی وجہ سے غزہ کے اندر اب تک آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 32000 بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن کے اندر زیادہ تر تعداد چھوٹے بچوں کی ہے۔ غزہ کا 40 کلومیٹر لمبا علاقہ 5 حصوں کے اندر تقسیم ہے: ناردرن غزہ، دیر البلا، خان یونس اور رفح۔ 22 لاکھ لوگوں کے گھروں پر اسرائیل نے ناردرن غزہ سے فضائی بمباری شروع کی اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے الرفح تک پہنچا دیا، جیسا کہ آپ اس میپ اینیمیشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی الرفح پر فضائی بمباری جاری ہے۔ رفح کے بالکل قریب مصر کا بارڈر ہے، جو کہ صرف 12 کلومیٹر لمبا ہے، لیکن وہ ان فلسطینی امیگرینٹس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ مستقبل کے اندر مصر بھی فلسطینی ریاست بن کر علیحدگی کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا، یہاں رہ کر کوئی بھی فلسطینی بعد میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سر درد بن سکتا ہے، کیونکہ مصر اس وقت کسی بھی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، ان کی اکانومی اتنی بڑی تعداد کے امیگرینٹس کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ مصر خود اپنے بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر مہنگائی عروج پر ہے اور وہ خود بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے سعودیہ، UAE اور پاکستان کی طرح اس نے بھی صرف کھانے پینے اور امداد تک کی ان کی مدد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ مصر نے اسرائیلی فوج کے حوالے ان فلسطینیوں کو بے یار و مددگار ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف یمن، اردن، ایران، زمبابوے، ترکیہ نہ صرف مالی، سفارتی بلکہ عسکری طور پر بھی غزہ یعنی حماس کے لوگوں کی کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے ملکوں کی صرف لیڈرشپ مجبور ہے کہ ان کا ساتھ دے، کیونکہ یہودی لابی کے بزنس امپائر ان ملکوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ، ورلڈ اکانومی پر کنٹرول، جدید ٹیکنالوجی کو ان کے لیے روک لینا ان ملکوں کو یعنی ویسٹرن ملکوں کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی ترقی یافتہ ملک یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جنگیں بھی پیسوں سے ہی لڑی جاتی ہیں، ہتھیار، فوجیوں کی تنخواہیں، اسلحہ، ان کے لیے رہنے کا انتظام، ان کے لیے فیول، یہ سب کچھ پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے ٹائم کے اندر کسی بھی ملک کی اکانومی یہ طے کرتی ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے، ورنہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک کچھ ایسے بھی ہیں جن کی یا تو آرمی بالکل موجود ہی نہیں ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے، مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ۔ اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ویسٹ کے ملک انسانی حقوق کی بنیاد پر اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی خود کی عوام بھی ان کے خلاف ہے۔